السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا قصہ سناؤں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے سے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان۔ آپ عیسیٰ صاحب اعزاز نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جناب، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنی کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب، روٹیاں صرف 2 ہی تھی۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ 3 اینٹیں ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آ جائے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے،
तुम जाकर वहां से रोटियां ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वह शख्स रोटियां लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उन दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएंगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिली हुई रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसका कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वह भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया को ही सब कुछ समझने वाला, आखिरकार वह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। आप जितना चाहे पैसा कमा ले, जितनी मर्जी दौलत जमा कर ले, मगर इस दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज आपके साथ जाएगी और वह होंगे आपके नेक आमाल, जिसे हम दुनिया में नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।